بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ علامات کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد چند ہی دنوں کے اندر تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو آپ خود بخود قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 142 پڑھیں گے اور سبق نمبر 142 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں ان کو سمجھیے۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 2 اسلوب اپنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو اسلوب ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اور یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ معلم القرآن کے اندر تمام تر علامات ان کے بارے میں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ مکمل تقریباً 16 ویڈیوز ہیں نہیں دیکھی تو ان کو ایک مرتبہ لازمی دیکھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہوگی۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کان لکم آیۃ فی فئتین، قد یقیناً، کانا ہے، لکم لا کا معنی لیے، کم تمہارے، آیۃ نشانی عبرت۔ یہاں پہ 2 نمبر دیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 نمبر میں کہ تا جو ہے اسم کے ساتھ مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ اگر آپ بھی ایک مرتبہ ان کو تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو جہاں پہ کسی چیز کا معنی نہیں ہوگا یا کوئی بھی اس کے اندر جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ لاگو ہوتے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو قاتل فی سبیل اللہ، لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 تھے، اور مقابلے کے اندر 1000 کا لشکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی تھی۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم، وہ سب دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم، اپنے سے 2 مثل یعنی دگنا، رأی العین، آنکھ سے دیکھنے میں، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ یعنی بظاہر نہیں تھے لیکن ان کو نظر ایسے آ رہے تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لعبرۃ، البتہ یقیناً عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی صاحب بصیرت لوگوں کے لیے۔ زینا، مزین کر دی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، من النساء، مثلا عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، والقناطیر، اور ان خزانوں سے، المقنطرۃ، جو جمع کردہ ہے، مقنطرہ اس خزانے کو کہا جاتا ہے جو جمع کیے ہوئے ہوں، من الذہب، سونے سے، والفضۃ، اور چاندی سے، والخیل المصومۃ، اور گھوڑوں سے جو نشان زدہ ہیں، والانعام، اور چپائے، والحرث، اور کھیتی سے، ذالک، یہ سب کچھ، متاع الحیات الدنیا، سامان ہے دنیاوی زندگی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے، عندہ حسن المآب، اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، قد کان، یقیناً ہے، لکم، تمہارے لیے، آیۃ، نشانی، عبرت، فی فئتین، ان 2 گروہوں میں، التقطا، جو دونوں آپس میں مقابلے میں اترے۔ فئۃ، ایک گروہ، تقاتل، لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وأخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم، وہ سب دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم، اپنے سے 2 مثل، دگنا، رأی العین، آنکھ سے دیکھنے میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤید بنصرہ، تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لعبرۃ، یقیناً عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔
زینا مزین کر دی گئی للناسی لوگوں کے لیے بالشہواتی خواہشات کی محبت من النساء مثلا عورتوں سے والبنین اور بیٹوں سے والقناطیر المقنطراتی اور ان خزانوں سے جو جمع کرتا ہے من الذهب سونے سے والفضة اور چاندی سے والخیل المصومتی اور گھوڑوں سے نشان زدہ والانعامی اور چوپایوں سے والحرث اور کھیتی سے ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا واللہ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے عندہ حسن المآب اور اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب اسلوب نمبر 2 کے تحت سبق کو سمجھیے۔ اسلوب نمبر 2 کیا ہے؟ تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں جو کالا رنگ ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی کالے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر جن کو بولتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن الفاظ کی اردو میں وضاحت۔ اب حب، محبوب، محبت، یہ ہم اردو کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ شہوات، شہوت، یہ بھی ہم اردو کے اندر۔ النساء، نسوانی، نسوانیت۔ البنین، ٹھیک ہے، ابن الوقت اور متبنہ، جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ اکیلا اکیلا اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو کافی وقت صرف ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہمیں توجہ کی تھوڑی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑا سا توجہ کریں ہم تو یہ وہ الفاظ ہیں جو تقریباً 65% ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا ہم توجہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سیکھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو قرآن پاک بہت آسان ہے، اور جو نیلے رنگ کے اندر الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جو بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، یعنی جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کم لفظ ہے، یہاں پہ اوا انبئکم ذالکم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا آپ نیچے چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو بار بار ہمارے اسباق کے اندر آتے رہتے ہیں، تو وہ مشکل نہیں ہے، بار بار جو چیز دہرائی جائے، جس کو یاد کیا جائے، وہ بہت جلد یاد ہو جاتا ہے۔ تو نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں جنہیں آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ یہ 15% ہے، نیلے رنگ کے اندر ہیں جو وہ 20% ہیں۔ 65% الفاظ وہ ہیں کہ جو ہمارے اردو کے اندر جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اسی زبان کے اندر 65% ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم جن کو اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، بے شک تمہارے لیے نشانی عبرت ہے، فی فئتین، ان 2 گروہ میں جو بدر کے دن التقطا آپس میں مقابلے میں اترے۔ فئتن، ایک گروہ تقاتل لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ یرونہم، وہ کافر دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، یعنی ظاہری طور پر ان کو ایسے نظر آ رہے تھے جیسے جو ان سے بھی زیادہ ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یؤید بنصرہ، تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لعبرۃ، یقیناً عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ زینا، مزین کر دی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، الشہواتی، خواہشات نفس، منی، مثلا عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطراتی، اور جمع کیے ہوئے خزانوں سے، من الذهب، سونے، والفضة، اور چاندی، والخیل المصومتی، اور نشان زدہ گھوڑوں سے، والانعام، اور چپایوں سے، والحرث، اور کھیتی سے۔ ذالک، یہ سب کچھ جو اوپر ذکر ہوا ہے، عورتیں، اور اس طرح بیٹے، خزانہ، اور اس طرح سونا، چاندی، نشان زدہ گھوڑے، یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوپر جن کا ذکر کیا، یہ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا جو سبق ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک المآب جس کا معنی ٹھکانہ، اس طرح حرث جس کا معنی کھیتی، انعام جس کا معنی چپایوں، الخیل المصومتی، نشان زدہ گھوڑے، الخیل المصومتی، نشان زدہ گھوڑے، الفضہ، چاندی، الذهب، سونا، والقناطیر المقنطراتی، جمع کیے ہوئے خزانے۔ یہ آیت نمبر 14 کے اندر، اور آیت نمبر 13 کے اندر 2 لفظ ہیں، فئتین، 2 گروہوں، اور فئتن، 1 گروہ، یعنی ایک تثنیہ کے لیے، ایک واحد کے لیے۔ تو باقی جتنے بھی الفاظ ہیں یا وہ کالے رنگ کے اندر ہیں یا نیلے رنگ کے اندر ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر ضرور کیجیے۔
بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔